غفور حیدری صاحب. بسم اللہ. میری گزارش ہے کمیٹی صبح میٹ کرے گی اور انشاءاللہ واپس ہاؤس میں لیں گے. جی شکریہ. جی حیدری صاحب. جناب چیئرمین، بہت انتظار کے بعد آپ نے مجھے بھی ٹائم دیا. بات یہ ہے کہ یہاں 6 آرڈیننس کی بات تو ہوئی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو صدارتی ہاؤس ہے، کیا وہ آرڈیننس فیکٹری ہے؟ میں یہ کہہ سکتا ہوں آپ کی اجازت سے کہ جب دونوں ایوان فنکشنل ہو، دونوں ایوان چل رہے ہو، اور ان ایوانوں کا حلف آپ نے بھی اٹھایا ہے، میں نے بھی اٹھایا ہے، اور کہنے کو تو یہ سپریم ہے، لیکن کیا ہم نے ان کی کبھی سپریمیسی تسلیم کی؟ یہ میرا سوال ہے حکومتی ذمہ داران سے کہ کیا ہم سینیٹر صاحبان تشریف رکھیں. جی حیدری صاحب. تسلیم کر رہے ہیں، اور اگر تسلیم کر رہے ہیں اور کرتے ہیں تو پھر آرڈیننسوں کی کیا ضرورت؟ ادارے چل رہے ہوتے ہیں، قانون سازی ہو رہی ہوتی ہے، بل پیش ہو رہے ہوتے ہیں، پاس بھی ہو رہے ہوتے ہیں، ریجیکٹ بھی ہو رہے ہوتے ہیں، تو کیا ضرورت پڑی ہے ان کو جناب والا کہ ادارے موجود ہو اور صدر صاحب کے آرڈیننس جو ہے وہ آرڈیننس پہ آرڈیننس جو ہے وہ آتے رہیں؟ تو میں اس رویے کو، اس طریقے کو اپنے پارٹی کی طرف سے کنڈم کرتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک گلبھوشن کی بات ہے، نیب قوانین کی بات ہے، دیکھیے انڈیا جب سے پاکستان بنایا ہے، انڈیا اس وقت سے ہماری حیثیت کو اس نے تسلیم نہیں کیا ہے، اور اس کی پوری کوشش رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کو یا ختم کیا جائے، تحلیل کیا جائے، یا کمزور کیا جائے. اور ایک مرحلہ 1970-71 میں آیا اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان تقسیم ہو گیا. اس میں پاکستان کا کتنا کردار ہے، پاکستان کی لیڈرشپ کا کتنا کردار ہے، پاکستان کے جنرلوں کا کتنا کردار ہے، وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے. لیکن اس میں انڈیا بہرحال برابر شریک تھا اور اس نے پاکستان کی تقسیم میں کردار ادا کیا. اور اس کے بعد اب تک آپ دیکھتے ہیں کہ انڈیا کی مداخلت پاکستان میں، انڈیا کے جاسوس پاکستان میں، اور حال ہی میں عالمی اداروں نے یہ کہہ دیا کہ پاکستان میں دہشت گردی انڈیا کے ذریعے ہو رہا ہے، اور انڈیا نے افغانستان میں اپنے دہشت گرد پال رکھے ہیں، اور ان کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے. اور کلبھوشن کا مسئلہ ایک بڑا واضح مسئلہ ہے، تھا، لیکن پتہ نہیں اس سے پہلوت ہی کیوں کیا جا رہا ہے، اور اس کو جواز کیوں بنایا جا رہا ہے کہ ہم نے فارمیلٹی پورا کرنے کے لیے عالمی اداروں کا احترام کیا ہے، عالمی اداروں کے اس خواہش کا احترام کیا ہے کہ ان تک رسائی ہو. لیکن انڈیا جو کچھ ہمارے ساتھ کر رہا ہے، یہ ساری رعایتیں ہماری طرف سے ہیں. انڈیا کا اگر پائلٹ پکڑا جاتا ہے تو ایک دن بھی ضائع نہیں کیا جاتا، بڑے پروٹوکول، بڑے احترام کے ساتھ انڈیا کے حوالے کیا جاتا ہے. 5 اگست کو انڈیا جو ہے وہ کشمیر کو ہڑپ کرتا ہے. مودی جو ہے وہ انسانوں کا قاتل اور مسلمانوں کا قاتل، وہ مودی اور مودی حکومت یہ جناب والا کشمیر کو ہڑپ کر لیتے ہیں. تشریف رکھیں منسٹر صاحب. بھی ہمارے پاس ان کے لیے نرمی کی گنجائش ہے. تو ایسے حالات میں جو ابھی حال ہی میں جو اس آرڈیننس پہ جو کیا، اور آرڈیننس کو اچھا ہوا آپ نے کمیٹی کے حوالے کیا،
انسداد دہشت گردی آرڈیننس جو کہتے ہیں کہ قومی اسمبلی سے پاس ہوا، کن حالات میں پاس ہوا، اپوزیشن کو آپ نے بات کرنے نہیں دیا، اور یہاں میں میرے خیال میں صورتحال ایسی بنتی، لیکن آپ نے وقتی طور پہ دانشمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کو جو ہے وہ کمیٹی کے حوالے کر دیا۔ 22 کروڑ لوگ جو اس پاکستان میں رہتے ہیں، اس آرڈیننس انسداد دہشت گردی آرڈیننس میں جو ترمیم آ رہی ہے، وہ ہر ایک فرد جو ہے وہ اس میں پریشان ہوگا، خوفزدہ ہوگا، اس کے دماغ پہ خوف لاحق ہوگا کہ جب بھی موقع ملے حکومتی ادارے مجھے بھی دہشت گرد کہہ سکتے ہیں، آپ کو بھی کر سکتے ہیں، آپ کے گھر میں گھس کر آپ کی اجازت کے بغیر، کسی قانونی اجازت کے بغیر آپ کے ساتھ زیادتی کر سکتے ہیں۔ تو قانون سازی ہونی چاہیے، یہ ادارے اس لیے ہیں، لیکن اس کا مطلب کبھی نہیں رہا کہ ان قانون سازیوں سے انسانی حقوق پامال ہو، انسانی اقدار پامال ہو، روایتیں پامال ہوں۔ تو ایسی قانون کی کم از کم جمعیت علماء اسلام ایسی قانون کی حمایت نہیں کر سکتی۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اب جب کہ رضا ربانی نے بڑا ٹھیک کہا کہ ڈورے کہاں سے ہلتے ہیں، اور اس قانون کے حوالے سے بھی یہ کہا گیا کہ جی عالمی دباؤ ہے، عالمی دباؤ کی وجہ سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے مرضی کا قانون نہیں بنا رہے ہیں، بلکہ عالمی دباؤ جو بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ جو ہم سے منوائے کروائے، انہی کے دباؤ میں آ کر ہم سب کچھ کرتے ہیں۔ تو جناب چیئرمین، پھر ہماری کہاں گئی آزادی، ہماری کہاں گئی خود مختاری، پھر یہ جو آئین جس کا ہم حلف اٹھاتے ہیں، یہ ادارے جو سپریم ہیں جن کا ہم نے حلف اٹھایا ہے، پھر یہ ادارے کہاں گئے جب ہم سب باہر کے چیزیں اپنے آپ پر مسلط کریں؟ اور آپ آئی ایم ایف کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے، آئی ایم میں جو کچھ کہا وہی کچھ کر رہے ہیں آپ۔ وزیر اعظم کے یہاں وعدے یاد دلائے گئے، میں کہا وزیر اعظم نے کس وعدے پر عمل درآمد کیا ہے جو ایک گلبوشن والے مسئلے پر نہیں کیا؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم کو اگر وعدے یاد ہوتے تو آئی ایم ایف طرف جانے سے پہلے خودکشی کر لیتے۔ مہنگائی، بے روزگاری اور اکانومی کی زبون حالی، آپ دیواریہ کی طرف جا رہے ہیں جناب چیئرمین۔ آپ اثاثے بیچ کر مالیاتی اداروں سے گردشی قرضے، یہ ساری چیزیں آپ پہ بوجھ بنتے جا رہے ہیں، اور آپ کے گھر میں پیدا ہونے والا ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ 2 لاکھ روپے کا مقروض ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کہاں لے جا رہے ہیں ملک کو؟ کوئی میگا پروجیکٹ بتائے، کوئی ایسا کام بتائے جو کہا جائے کہ ہاں پی ٹی آئی کی حکومت نے 2 سال میں جو ہے وہ بڑے کام کیے ہیں۔ ان میں سے ایک یونیورسٹیوں کا جال بچھائیں گے، سڑکوں کا جال بچھائیں گے، سیک پیک پہ جو کام ہو رہا تھا وہ رک گیا ہے۔ اور ہمارے بلوچستان کی بات تو اخبارات میں، ٹی وی چینلز پہ اظہار افسوس بھی کیا جاتا ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو یوب کے راستے سے آپ سفر نہیں کر سکتے، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ آپ کے اپنے علاقے کی سڑکیں، آپ اگر چاغی کا سفر کریں، وہ سڑک ملاحظہ فرمائیں تو بالکل آپ بھی اتفاق کریں گے کہ ہاں جی کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ تو آخر ہم اس ملک کو کس طرف لے جا رہے ہیں جناب چیئرمین؟ تو اس طرح حکومتیں نہیں چلتی، نہ اس کی کوئی گنجائش ہے اس قسم کی رویے کی اور اس کردار کی۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ جو کچھ انہوں نے آرڈیننس کے حوالے سے باتیں کی ہیں، ہم اس چیز سے اتفاق نہیں کرتے ہیں۔ اور آگے اگر انسداد دہشت گردی کا بل آئے گا تو اس میں کمیٹی میں ہم ہوں گے تو ہم اپنی رائے دیں گے، ورنہ تو ہاؤس میں دیں گے، اور ہم پوری قوم کو جو ہے وہ دہشت گرد ڈکلیئر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو جی منسٹر۔